بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین مسئلے پر اختلافات کے بیچ دہلی میں G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ شروع۔ جے شنکر نے کہا دہشت گردی میں کرپٹو کا استعمال ایجنڈے میں شامل۔ جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں برطانیہ کے وزیر نے BBC پر دھاووں کا مسئلہ اٹھایا۔ وزیر خارجہ نے کہا انڈیا میں قائدوں سے رہنا ہوگا۔ بولا احمد تینوبو نائجیریا کے نئے صدر۔ اپوزیشن نے نتیجہ رد کر دیا۔ عالمی آبزرورز نے بھی کہا الیکشن صاف ستھرے نہیں تھے۔ ترکی میں 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ طیب اردوان نے دیا اشارہ۔ زلزلے سے شیڈول متاثر ہونے کے اندازے ختم۔ ایران 83% یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں اشارہ۔ تہران نے الزام رد کر دیا۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے جاری، ایک فلسطینی جاں بحق۔ گریس میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ یورپی کمیشن نے کہا متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اتر پردیش میں عتیق احمد کے ساتھی کا گھر ڈھا دیا گیا، پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارروائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ ایران میں 83% سے زیادہ افزودہ یورینیم کے ذرات پائے گئے ہیں۔ اس رپورٹ سے ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تناؤ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیر ادارے کے انسپیکٹرز نے خبر دی ہے کہ انہیں ایران کی انڈر گراؤنڈ فردو نیوکلیر سائٹ میں 83.7% افزودہ یورینیم کے ذرات ملے ہیں۔ ویانا سے کام کرنے والے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ہر 3 مہینے بعد جاری کی جانے والی اپنے رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے مشن نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ IAEA کے ایک عہدیدار نے پچھلے ہفتے ایران کا دورہ کیا تھا اور یورینیم افزودہ کرنے کی سطح کا جائزہ لیا تھا۔ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام کے ترجمان بہروز کمال وندی نے اس رپورٹ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نیوکلیئر ادارے اٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ ایران نے 84% یورینیم افزودہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پرامن ہے اور پرامن نیوکلیئر سرگرمیوں سے کوئی انحراف نہیں کیا گیا ہے۔ محمد اسلامی نے بتایا کہ ہماری پیداوار کی سطح 60% ہے اور UN انسپیکٹرز نے اپنی رپورٹ میں یہی بات کہی ہے۔ گریس میں 2 ٹرینوں کے درمیان ٹکر میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے۔ شروعاتی خبروں میں کم سے کم 36 لوگوں کے مرنے اور درجنوں لوگوں کے زخمی ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ 350 مسافروں کے ساتھ ایک ٹرین ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ منگل کی رات پیش آیا۔ مسافر ٹرین کے پہلے 2 ڈبے پوری طرح سے تباہ ہو گئے اور ان میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ورکرز نے فوری حرکت میں آتے ہوئے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ حادثہ لاریسا شہر کے قریب پیش آیا۔ عہدیداروں نے 85 زخمیوں کو کنفرم کیا۔ کم سے کم 150 فائر فائٹرز امدادی سرگرمیوں میں شریک رہے۔ زخمی مسافروں کو ہاسپٹلز پہنچانے کے لیے 17 گاڑیوں اور 20 ایمبولینس کا استعمال کیا گیا۔ جس شہر میں یہ حادثہ پیش آیا وہ ایتھنز سے 4 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ گریس میں اس حادثے سے سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ ایک مسافر نے بتایا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر نے کہا کہ میری ہمدردیاں گریس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ بولا احمد تینوبو نائجیریا کے صدر چن لیے گئے ہیں، لیکن اپوزیشن نے نتیجے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے۔ تینوبو کو تقریباً 36.6% ووٹ حاصل ہوئے۔ 70 سالہ تینوبو کا تعلق حکمراں آل پروگریسو پارٹی سے ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے عتیق ابوبکر اور تیسرے نمبر پر رہنے والے پیٹر اوبی کو شکست دی۔ پیٹر اوبی نوجوانوں میں خاصے مقبول نظر آ رہے تھے۔ تینوبو نے اپنی کامیابی کے بعد ووٹرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ
انکساری سے خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم لمحہ ہے، میں اس وعدے کی نمائندگی کرتا ہوں جو آپ سے کیا گیا اور میں جانتا ہوں کہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے دوسرے امیدواروں سے کہا کہ وہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹیم بنا کر کام کریں۔ دارالحکومت ابوجا سے ملنے والے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تنوبو کے حامی جشن منا رہے ہیں۔ یہ نائجیریا کی تاریخ کے اہم الیکشنز تھے جن میں سخت مقابلہ ہوا۔ ایک لحاظ سے انہیں 1999 کے بعد نائجیریا میں جمہوریت بحال کرنے والے الیکشن سمجھا جا رہا ہے۔ تنوبو نے اپنی مہم اب کی بار میں کا نعرہ دیا تھا۔ وہ 1999 کے بعد نائجیریا کے 5ویں صدر بنیں گے۔ سبکدوش ہونے والے صدر محمد بہاری نے ایک بیان میں کہا کہ وہ تنوبو کو مبارکباد دیتے ہیں اور وہ اس عہدے کے لیے بہترین شخص ہیں۔ ہفتے کو ووٹ ڈالے گئے تھے لیکن بعض لوگوں نے کرپشن اور تکنیکی ناکامیوں کا الزام لگایا تھا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے نتیجے کو فرضی اور الٹ پھیر والا قرار دیا اور بتایا کہ یہ نتیجہ نائجیریا کے عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ تنوبو نے دھاندلیوں کے الزامات لگانے پر اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا کہ وہ معتبر الیکشنز پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یورپی یونین اور دوسرے مبصروں نے بھی الزام لگایا کہ الیکشن میں شفافیت نہیں تھی۔ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اس الیکشن سے نائجیریا کے شہریوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ بعض ووٹنگ سینٹرز پر گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اشارہ دیا ہے کہ ملک میں الیکشنز 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ پچھلے مہینے کے زلزلے کے بعد ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ پارلیمنٹ اور صدر کو چننے کے لیے الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں گے۔ ترکی میں اس زلزلے سے 45,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ طیب ایردوان نے اپنی ایک پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ قوم 14 مئی کو وہ کرے گی جو اسے کرنا چاہیے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ الیکشن سال کے آخر تک یا کم سے کم 18 جون تک ملتوی کیے جائیں گے۔ زلزلے سے پہلے طیب ایردوان کی مقبولیت متاثر ہوئی تھی، خاص طور پر مہنگائی اور لیرا کی قدر میں کمی کی وجہ سے ان کی مقبولیت گھٹ رہی تھی۔ زلزلے کے بعد بھی ترک حکومت پر اس کے ریسپانس کے لیے کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ خود صدر ایردوان نے یہ بات مانی ہے کہ زلزلے کے ریسپانس میں کچھ مسائل رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے ایک نیگیٹو کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ طیب ایردوان چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار تیسرے دہے میں داخل ہو۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ الیکشنز ان کی زندگی کے سب سے اہم چیلنج ثابت ہوں گے۔ ایک ایسے وقت جب یوکرین مسئلہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، G20 فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ نئی دہلی میں شروع ہوئی۔ یہ میٹنگ عملاً شروع ہو چکی ہے لیکن میٹنگ کا اصل دن کل ہوگا۔ اس میٹنگ میں یوکرین جنگ کے تمام پہلوؤں کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ میٹنگ 2 مارچ کو ختم ہوگی۔ خارجہ سیکریٹری ونے کواترا نے بتایا کہ 40 ڈیلیگیشنز میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ مغربی ملک چاہتے ہیں کہ یوکرین مسئلے پر انڈیا دو ٹوک رخ اختیار کرے، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ رشیا کے خلاف قراردادوں پر ووٹنگ میں انڈیا غیر حاضر بھی رہا۔ مغربی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود انڈیا رشیا کے ساتھ تیل خرید رہا ہے اور دوسری ڈیلنگز کر رہا ہے۔ G20 میٹنگ کے موقع پر رشیا نے کہا کہ مغربی ملک ماسکو سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ میٹنگ میں دہشت گردی میں کرپٹو کے استعمال کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ رشیا کی فوج باخمت شہر پر زبردست حملے کر رہی ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے اب تک باخمت کو چھوڑنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ رشیا کے اتحادی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے چائنا کا دورہ کرتے ہوئے یوکرین بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے رشیا کے ساتھ ٹھہرنے پر چائنا کا شکریہ ادا کیا۔ لوکاشنکو کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ چائنا یوکرین جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ماسکو نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین رشیا کی زمین پر کئی ڈرون حملے کر رہا ہے۔ رشین حکومت نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ کسی بھی بات چیت میں نئی علاقائی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رشیا نے اس طرح صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنا قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو واپس دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ کرملن نے یوکرین کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ کیو نے رشیا کی زمین پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ڈرون حملوں کے درمیان سرحدیں سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پوٹین نے ماسکو میں سیکیورٹی سروسز کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ خبروں میں کہا گیا کہ پیر اور منگل کی رات یوکرین سے رشیا کی زمین پر ڈرون حملے کیے گئے۔ ماسکو سے 100 کلومیٹر دور یہ حملے کیے گئے۔ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔
بیلاروس نے چائنا کے امن منصوبے کی تائید کی ہے۔ صدر زی جن پنگ سے ملاقات کے بعد لوکاشینکو نے کہا کہ آج کی میٹنگ ایک مشکل وقت پر ہوئی ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ غیر روایتی فیصلے کیے جائے اور ذمہ داری سے کام کیا جائے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں ایک فلسطینی ہلاک ہوا۔ اس سے پہلے ایک فلسطینی بندوق بردار کے حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ منگل کو بھی ایک اسرائیلی کار سوار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پیر سے یہودی آباد کاروں کے حملے جاری ہیں جنہوں نے درجنوں فلسطینی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی۔ 2023 میں اب تک کم سے کم 62 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 14 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ رمضان اور یہودیوں کے ایک تہوار پاس سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کے عہدیداروں نے تناؤ کم کرنے کے قدم اٹھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ جارڈن کے عقابہ میں ہوئی تھی جس میں امریکہ اور ایجپٹ کے عہدیداروں نے بھی حصہ لیا تھا۔ ایسی ایک میٹنگ آنے والے کچھ دنوں میں ایجپٹ کے شرم الشیخ میں ہونے والی ہے۔ نابلس میں پتھراؤ کے دوران 2 یہودی آبادکار زخمی ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینیوں نے یہودی بستی جانے والی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ اس دوران اسرائیلی پولیس نے سلوان سے 4 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریس 6 سال میں پہلی بار عراق پہنچے۔ وہ عراقی لیڈرشپ سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں عراق ایک سیاسی بحران سے باہر نکلا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے 90 دنوں کے اندر 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کرانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا باندیال کی قیادت میں 5 ججوں کی بینچ نے 3-2 سے یہ اکثریتی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں یا پارلیمنٹ کے بغیر کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ وقفے سے الیکشنز دستور کے ڈھانچے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان اسمبلیوں پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کا کنٹرول تھا، لیکن جنوری میں عمران خان نے جلد الیکشنز کے لیے مرکز کو مجبور کرنے کی خاطر صوبائی گورنر سے کہا تھا کہ وہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ اس دوران تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو دستور اور جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک روکنے کا بھی اعلان کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کرتے ہوئے بی بی سی پر دھاووں کا مسئلہ اٹھایا۔ جیمز کلیورلی G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ کے سلسلے میں یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے جے شنکر نے 2 ٹوک انداز میں بتایا کہ انڈیا میں کام کرنے والے تمام اداروں کو انڈیا کے قائد قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ میٹنگ کے بعد جے شنکر نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے ساتھ آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلقات کا جائزہ لیا۔ پچھلے مہینے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں پر دھاوے کیے تھے اور انہیں سروے کا نام دیا تھا۔ بی بی سی پر ٹیکس چوری کے الزامات بھی لگائے گئے۔ یہ دعوے ایک ایسے وقت کیے گئے جب بی بی سی نے گجرات فسادات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے رول کے بارے میں 2 حصوں میں ایک ڈاکیومنٹری پیش کی تھی۔ انڈیا کی اپوزیشن پارٹیاں الزام لگاتی رہی ہیں کہ نریندر مودی حکومت سرکاری ایجنسیوں کا استعمال مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے یا پھر انہیں ہراساں کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ جے شنکر نے G20 میٹنگ کے موقع پر کئی ملکوں کے فارن منسٹر سے ملاقات کی۔ G20 دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کا ایک فورم ہے۔ اس سال انڈیا G20 کا صدر ہے اور انڈیا کی صدارت میں یہ پہلا بڑا G20 اجلاس ہے۔ اتر پردیش کے عہدیداروں نے عتیق احمد کے قریبی ساتھیوں پر کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے ان کے ایک قریبی مددگار کا گھر گرا دیا۔ پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ کارروائی کی۔ جس شخص کا گھر گرایا گیا وہ سنسنی خیز امیش پال قتل کیس کا ملزم ہے۔ پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکریٹری اجیت سنگھ نے کہا کہ ظفر احمد کا گھر گرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں گینگسٹر عتیق احمد کی بیوی شائستہ پروین بھی رہا کرتی تھیں۔ امیش پال کو پچھلے ہفتے گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ وہ بی ایس پی رکن اسمبلی راجیو پال کے قتل کیس کا اہم گواہ تھا۔ کچھ دن پہلے امیش پال قتل کیس کے ایک ملزم ارباز کا انکاؤنٹر بھی کیا گیا تھا۔ کرکٹ بارڈر گواسکر ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 156 رنز بنا لیے۔ اس سے پہلے انڈیا کی ٹیم صرف 109 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم کو اب 47 رن کی لیڈ حاصل ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا کے اسپنرز ایلیکس کیری، بی ایم کنومن اور بی لائن نے ہندوستان کی بیٹنگ کی دھجیاں اڑا دیں۔
وراٹ کوہلی نے سب سے زیادہ 22 رنز بنائے۔ انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن ایک کے بعد ایک وکٹیں گرتی رہیں۔ پہلے سیشن میں ہی 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ انڈیا 4 میچز کی سیریز کے پہلے 2 ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز پر پہلے ہی قبضہ کر چکا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین مسئلے پر اختلافات کے بیچ دہلی میں G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ شروع۔ جے شنکر نے کہا دہشت گردی میں کرپٹو کا استعمال ایجنڈے میں شامل۔ جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں برطانیہ کے وزیر نے BBC پر دھاووں کا مسئلہ اٹھایا۔ وزیر خارجہ نے کہا انڈیا میں قائدوں سے رہنا ہوگا۔ بولا احمد تینوبو نائجیریا کے نئے صدر، اپوزیشن نے نتیجہ رد کر دیا۔ عالمی آبزرورز نے بھی کہا الیکشن صاف ستھرے نہیں تھے۔ ترکی میں 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، طیب اردوان نے دیا اشارہ۔ زلزلے سے شیڈول متاثر ہونے کے اندازے ختم۔ ایران 83% یورینیم افزودہ کر رہا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں اشارہ۔ تہران نے الزام رد کر دیا۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے جاری، ایک فلسطینی جاں بحق۔ گریس میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، درجنوں ہلاک اور زخمی، یورپی کمیشن نے کہا متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اتر پردیش میں عتیق احمد کے ساتھی کا گھر ڈھا دیا گیا، پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارروائی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔